کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک سفر میں تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے آپ کو ممتاز نہیں رکھتے تھے کہ میں امیر ہوں، میں جماعت کا ذمہ دار ہوں، میں امیر ہوں اور میں فلاں ہوں، میری توقیر، میری عزت، میرا احترام ہونا چاہیے. الگ بات ہے کہ صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہے بغیر اتنی عزت کرتے تھے، باوجود اس کے اللہ کے نبی سب کے ساتھ گھلے ملے رہتے تھے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سفر میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کھانا پکانا ہے، ذمہ داریاں تقسیم کر لیں. صحابہ کرام مختلف ذمہ تقسیم ہو گئے. صحابہ کرام میں اللہ کے نبی نے کہا میرے ذمہ کیا ہوگا؟ صحابہ نے کہا ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. کہا کہ نہیں، میں بھی خدمت کروں گا. آپ چلے گئے لکڑیاں لانے کے لیے. واپس آئے تو دیکھا کہ ایک چڑیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے پر چہچہا رہی ہے، پریشان ہے، مضطرب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے، کس نے اس کو پریشان کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم گئے تھے لکڑیاں لانے کے لیے، وہاں اس کے بہت خوبصورت چوزے ہم کو ملے، اس کو لے کر آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تم نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے اس کو راحت پہنچاؤ، جاؤ اس کے بچوں کو لے کر گھونسلے پر رکھ دو تاکہ اس کو راحت مل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیوانات کے لیے، جانورات کے لیے، چوپایوں کے لیے، چونٹیوں کے لیے، کیڑے مکوڑوں کے لیے، انس و جن کے لیے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، بچوں کے لیے، سب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھی. حدیث میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اپنے رشتے کے بچوں کو بلا لیتے. کبھی ہم نے ایسا کیا ہے. کون ہے بچے؟ بھائی کے بچے، بھتیجے. حضرت عباس کے اولاد چچیرے بھائی وغیرہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، حضرت عباس کے بچے تھے، فلاں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بلاتے، قطار میں کھڑا کرتے، لائن میں کھڑا کرتے اور آپ بیٹھ جاتے. کہتے اللہ کے نبی کہ جو سب سے پہلے مجھے آ کر ٹچ کرے گا، مجھے آ کر چھو لے گا، ہم اس کو یہ انعام دیں گے. صحابہ کرام دیکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیارے بچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے پیارے پیارے بچے اتنی جلدی میں آ کر کوئی آپ کے سینے پر گر رہا ہے، کوئی آپ کے گود میں گر رہا ہے، کوئی آپ کے کندھے پہ گر رہا ہے، کوئی آپ کے سر پہ گر رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. اقرا بن حابس آیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حسین بن علی نواسے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بوسا دیا، انہیں پیار کیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیار کیا تو انہوں نے کہا میرے کتنے بچے ہیں، میں نے کبھی ان کو بوسا نہیں دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعرف شرف کبیرنا فلیس منا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اس موقع پر اللہ کے نبی اور بھی باتیں بتائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہم میں سے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، چھوٹوں پہ جو ہم میں سے شفقت نہ کرے، محبت سے پیش نہ آئے، اور جو ہمارے بڑوں کی توقیر و عزت نہ کرے، وہ ہماری سنت پر نہیں، وہ ہمارے طریقے پر نہیں. میرے نوجوان ساتھیوں، الحمدللہ آپ یہاں نوجوان ساتھی ہیں. میں آپ سے کہنا چاہوں گا آپ کے خاندان میں، آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کی جماعت میں، آپ کی مسجد میں بزرگ ہیں، بڑے ہیں، جماعت کے ذمہ دار ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے مشوروں کے ساتھ کام کریں، ان کے مشوروں پر کام کریں. اس لیے کہ بڑے بڑے مسائل کو یہ جو بڑے ہو حضرات ہوتے ہیں اپنے تجربات، اپنے مشاہدات کی روشنی میں وہ چٹکیوں میں ان مسائل کو حل کر دیتے ہیں. بڑی بڑی پریشانیاں ٹل جاتی ہیں ان کے مشوروں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکت مع اکابرنا، برکت ہمارے بزرگوں کے ساتھ ہے، برکت ہمارے بڑوں کے ساتھ ہے. نوجوانوں کو چاہیے کیونکہ گھروں میں جو ان کے بڑے بزرگ ہیں، دادا ہیں، نانا ہیں، والد ہیں، پھوپھا ہیں، پھوپھی ہیں، دادی ہیں، نانی ہیں، ان کے ساتھ برکت ہے، ان کے ساتھ اللہ کا فضل و کرم ہے، ان کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے. ان کی توقیر کرو، ان کی عزت کرو، ان کے احترام کرو. اور یاد رکھو نوجوانوں، بہت سے نوجوانوں کا حال یہ ہے، نوجوان چاہتے ہیں کہ وہ چٹکیوں میں بڑے بڑے کام ہو جائے، چاہتے ہیں کہ آج کوئی درخت لگا دے اور دوسرے دن پھل دینا شروع کر دے. یہ سنت کے اللہ رب العالمین کے طریقے، اس کے اصول اور اللہ رب العالمین کی سنت کے خلاف ہے. میرے اسلامی بھائیوں، ہم کو چاہیے
کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، جو ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے اور چھوٹوں سے محبت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ اسلام کے راستے پر نہیں ہے۔ ایک واقعہ بتا کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عائشہ ام ایمن بھی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے گودوں میں اٹھایا، کھلایا پلایا، خدمت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے عائشہ پانی پلاؤ۔ حضرت عائشہ نے پانی پلا دیا نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ام ایمن نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے پانی پلائیں۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں حضرت عائشہ کہتے ہیں ام ایمن تمہاری یہ طاقت، تمہاری یہ مجال کہ میرے سرتاج، سارے جہاں کے سردار رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پلانے کا حکم دے رہی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ امی بعد امی، میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے، میری ماں نہیں تھی تو انہوں نے مجھے ماں کا پیار دیا، ماں کی محبت دی، ماں کی شفقت دی۔ ان کو حق ہے کہنے کا، ان کو حکم دینے کا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر کے آگے اٹھ کے خود ان کو پانی پلا دیا۔ آج ہماری حقیقی ماؤں کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے، رحمت تھے بڑوں کے لیے، بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، قوم کے پوری انسانیت کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھی۔ میرے اسلامی بھائیوں، کہنے کے لیے واقعہ بہت ہی لیکن وقت مختصر ہے، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں آپ زخمی ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے غزوہ احد میں۔ ایسے زخمی ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دانت ٹوٹ گئے اللہ کے نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر کی بوچھاڑیں اتنی ہوئی نیزے اور تیروں کی کہ آپ ایک گڑھے میں گر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے وہ تلوار کی وہ مار ماری کہ آپ کا خود جو لوہے کی ٹوپی خود جو تھا اس کی کڑیاں دھس گئی۔ اللہ کے نبی کی پیشانی میں خون سے سارا چہرہ اور داڑھی اور پورا لباس خون سے تر ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی چوٹیں پہنچی۔ کسی نے کہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے لیے بددعا فرمائیے، اللہ کے لیے بددعا فرمائیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لم ابعث لعانا ولکن بعثت داعیا ورحمہ۔ اللہ رب العالمین نے مجھے لعنت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے لعنت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے، سارے لوگوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا، رسول بنا کے بھیجا۔ ہمارے نبی وہ نبی صرف ہمارے نہیں، اس نبی صرف ہمارے نہیں، اللہ رب العالمین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نذیر للعالمین ہے، سارے جہاں کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے۔ اللہ نے فرمایا شاہدوں و مبشرہ، سب سے پہلے بشارت دینے والے، خوشخبری سنانے والے ہیں، اس کے بعد ڈرانے والے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی ہیں، صرف مسلمانوں کے رسول ہیں، صرف مسلمانوں کے رحمت ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا بتاؤں میں آپ کو، حضرت عائشہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد، جنگ احد کا جو دن آپ کے لیے سخت آزمائش اور مصیبت کا تھا، کیا اس سے بھی زیادہ آزمائش مصیبت کوئی اور دن تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، میرے لیے سب سے زیادہ ساری زندگی میں سب سے مشکل اگر کوئی دن تھا تو طائف کا دن تھا۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتخاب، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے زیادہ مصیبت و غم میں ساتھ دینے والی، غم تقسیم کرنے، غمخوار، ہمدرد بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے خدیجہ کے انتقال کے بعد طائف تشریف لے گئے. 80 میل کا سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل فرمایا. پہاڑی راستہ چڑھنا مشکل پتھریلی علاقہ، وہاں پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کے سرداروں کے پاس حبیب، مسعود، عبدہ لیث، 3 جو بڑے سردار تھے، سب کے سامنے اسلام پیش کیا، دین پیش کیا. کسی نے کہا کہ اللہ کو آپ کے علاوہ کوئی نبی رسول نہیں ملا؟ کیا اللہ رب العالمین کے لیے مکہ اور طائف میں کوئی مالدار نہیں ملا؟ آپ بھی ملے ہیں. کسی نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے واقعی نبی ہیں تو میں کعبۃ اللہ کا پردہ پھاڑ دوں. کسی نے کہا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو مخالفت کرنا مناسب نہیں ہے، اگر آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں تو میں بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے خیالات تم تک رکھو، میں جاؤں گا عوام میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عوام میں آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 10 دن قیام فرمایا. میرے بھائیوں میدان میں آئے، گلی کوچوں میں گئے. حدیثوں میں آتا ہے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی بات پیش کرتے. جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی پتھر برسا رہا ہے، کوئی لاٹھی سے مار رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بدماش ہوبائے پڑ گئے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کے گر گئے. آپ کے بدن سے خون بہ رہا تھا. آپ کے ساتھ جو غلام تھے زید بن ثابت، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ، زید بن حارثہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے پر اٹھایا، ایک باغ میں لا کے ڈال دیا، پانی کے چھڑکے دیے، چھینٹے دیے. آپ ہوش میں آئے، انگور پیش کیا گیا، بسم اللہ کہہ کے آپ نے کھا لیا. وہاں سے مایوس ہو کے آ رہے تھے. فرشتوں نے آ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہیں دونوں پہاڑوں کے درمیان میں ڈال کر کے طائف والوں کو پیس دیں، ان 2 پہاڑوں کے درمیان میں ڈال کر کے طائف والوں کو پیس دیں. کیا فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم اغفر لی قومی فانہم لا یعلمون. اللہ تو میری قوم کو معاف کر دے، اللہ میری قوم کو تو معاف کر دے. میں کیا دعوت لے کر آیا ہوں، میں کیا درد لے کر آیا ہوں، میں کیا فکر لے کر آیا ہوں. میں ان کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں، جنت کی ابدی نعمتوں میں داخل کرنا چاہتا ہوں. مجھے نہیں سمجھا، میرے مقصد کو نہیں سمجھا، میرے فکر کو نہیں سمجھا، میری دعوت کو نہیں سمجھا. اللہ تو ان کو معاف کر دے. مجھے امید ہے یہ نہیں تو ان کی اولاد ضرور مسلمان ہوگی. میرے اسلامی بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کے بعد، حنین کامیاب ہونے کے بعد طائف کا آپ نے گھیرا کر لیا. طائف کا آپ نے گھیرا فرما لیا. جب طائف کا آپ نے گھیرا کر لیا، گھیرا کرنے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک طائف کا محاصرہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آ کر کے کہا اندر جو ہمارے دشمن موجود ہیں ان کے پاس غلہ ختم ہو چکا ہے، پانی ختم ہو چکا ہے، بھوکوں مر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھاؤ محاصرہ، چلو یہاں سے. ہم نہیں چاہتے کہ ان کو خامخواہ بھوکوں مرنے دیں، یہ نہیں تو ان کی اولاد انشاءاللہ مسلمان ہوگی. میرے بھائیوں، دشمنوں کے ساتھ احسان کرنا، دشمنوں کو معاف کرنا، دشمنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ سکھایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. غزوہ بدر کے موقع پر، جنگ بدر کے موقع پر 70 مشرکین کو لا کر کے قید کیا گیا. 70 تو قتل ہوئے، مارے گئے. 70 جو نامی گرامی مجرم تھے، مسلمانوں کے حقیقی دشمن تھے، مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے مکے سے نکل کر تقریباً 300 میل کا فاصلہ طے کر کے مدینے کے قریب پہنچے. جنگ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی. 70 کافروں کو لا کے قید کیا گیا. رات میں مسجد نبوی کے ستونوں سے ان کو باندھ دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے. وہ حجرہ اللہ کے نبی کمرہ ہے، یہ مسجد میں لوگوں کو، قیدیوں کو باندھ دیا گیا ہے. کیا رحم دل تھے اللہ کے نبی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پہ کیسے شفیق، عزیز علیہ ما عنتم. سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 میں اللہ 128 میں اللہ فرماتے ہیں یہ نبی وہ ہیں جو تمہاری ہر مصیبت، ہر تکلیف ان پر شاہ گزرتی ہے. تمہاری ہر تکلیف کا ٹیس اپنے دل کی گہرائی میں محسوس کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام فرما رہے ہیں. جو رات میں ملازم تھے، آپ کی نگرانی کے لیے مقرر تھے،
وہ دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کروٹیں بدل رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کی نیند فرمانے والے، خلاف معمول آپ پریشان ہیں. آپ پریشان ہی کروٹیں بدل رہے ہیں. چپکے سے جا کر صحابی رسول نے کہا جو آپ کی حفاظت پہ مامور تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں پریشان؟ آپ کو نیند کیوں نہیں؟ کیا تکلیف ہے آپ کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو قیدی مسجد کے ستونوں سے باندھے گئے ہیں، ان کے کراہنے کی، ان کے رونے کی آواز سے مجھے نیند نہیں آ رہی ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر صحابی چپکے سے آئے، ان کی رسیاں ڈھیلی کر دیں، ان کا کراہنا، ان کا رونا بند ہوا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کی نیند آئی. کون قیدی تھے یہ قیدی کون تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ستایا، آگ پر اٹھایا، خون کی ہولی کھیلی، مسلمانوں کو خون میں نہلایا، مسلمان بچوں کو یتیم اور عورتوں کو بیوہ کیا. ایسے لوگوں کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ رحمت کا، معافی کا، عفو درگزر کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے سونے لگے. میرے اسلامی بھائیوں، آج اس ملک میں، اس ملک ہندوستان میں ہم کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیش کرنا ہے. ہمارا کام نعرے لگانا نہیں ہے، ہمارا کام پتھر بازی نہیں ہے، ہمارا کام تشدد نہیں ہے، ہمارا کام احتجاج نہیں ہے. اس ملک میں ہم کو باعزت شہری، پرامن شہری رہنے کا سبق ہم کو حاصل کر، سبق سیکھنا چاہیے. ہم اس ملک کے پرامن شہری بن کے رہیں، ہم اس ملک کے اندر جو ہے معزز شہری بن کر کے رہیں. اس ملک میں امن و شانتی کے لیے ہم بھرپور کوشش کریں. ہم اگر احتجاج کے لیے اتر جائیں گے، جو دستور ہے، دستور کی روشنی میں قانون کے حدود میں رہ کر کے آپ کو پورا حق ہے کہ آپ ذمہ داران تک اپنی بات پہنچائیں. لیکن کسی مسلمان کو اس بات کا حق نہیں ہے. کیا آپ کو پتا نہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں اس لیے داخل کی گئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کے رکھا تھا، ایک بلی کو باندھ کے رکھا تھا، آزاد نہیں چھوڑا تاکہ وہ اپنے روزی کا روزی کا انتظام کر لے. بھوک کے مارے وہ مر گئی. اللہ رب العالمین نے جس کی وجہ سے جہنم میں داخل کر دیا. میرے بھائیوں، تشدد نہ اسلام میں جائز ہے، نہ اسلام نے کبھی اس کی تعلیم دی ہے. بدبختی سے، بدقسمتی سے بعض مسلمان جو باہر رہتے ہیں، IS کے نام پر، داعش کے نام پر، اور ہندوستان میں مختلف تنظیموں کے نام پر، ابھی حال میں نے اخبار میں پڑھا، بہت حیران رہ گیا. اور آپ کو شاید آپ کے لیے بات آئی ہوگی، کانگریس کے بہت بڑے ذمہ دار جنرل سیکرٹری ڈگ وجے سنگھ نے کہا کہ تلنگانہ کی پولیس IS کے نام پر ویب سائٹ چلا رہی ہے، مسلمان نوجوانوں کو طرف راغب کر رہی ہے. وہ ایسے مناظر پیش کرتی ہے پولیس کہ دیکھو مسلمانوں کے ساتھ وہاں یہ ظلم ہو رہا ہے، وہ ظلم ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے، تاکہ ہمارے نوجوان جذبات میں آ کر کے اپنے آپ کو اشتعال انگیزی میں، تشدد پر اتر آئیں. ایک سوچی سمجھی سازش ہے اس ملک میں اور باہر بھی. IS داعش کے تعلق سے ہمارا ذہن صاف ہونا چاہیے کہ اس کی حرکتوں کی وجہ سے مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے. کتنے مسلمان مارے، کتنے غیروں کو اس نے مارا، حساب لگائیے. اس نے اب تک جو تباہی مچائی، سب کا سب مسلمانوں کو اس نے مارا. اس سے ہمارے بعض مسلمان متاثر ہو جاتے ہیں. اور یہاں بھی اس ملک میں بھی بعض لوگ فرقہ پرست تنظیمیں، اسلام دشمن تنظیمیں ایسی ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو اشتعال انگیزی کو اتارنا چاہتی ہیں، ہمارے نوجوانوں کو بھڑکانا چاہتی ہیں، ملک کے امن کو ختم کرنا چاہتی ہیں. اس سلسلے میں ہماری ہدایت ہے اور ہم نے 20 اپریل مجلس عاملہ ورکنگ کمیٹی مجلس کرناٹک نے اس سلسلے میں فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو، جماعت کے ساتھیوں کو بتائیں کہ اس ملک میں اور باہر اسلام دشمن طاقتیں ہم کو کیسے غلط استعمال کرنا چاہتی ہیں اور کیسے ہم کو سڑکوں پہ لانا چاہتی ہیں. ہم ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں، چاہے وہ داعش کی طرف سے ہو، چاہے وہ IS کی طرف سے ہو، چاہے وہ اس ملک کے بجرنگ دل کی طرف سے ہو، RSS کی طرف سے ہو، فرقہ پرست تنظیموں کے ذریعے سے ہو. کہیں
اپنے برادران وطن کو بھڑکایا جا رہا ہے فرقہ پرست تنظیمیں، اور کبھی اسلام کا نام لے کر نادان مسلمان بھی اس جھانسے میں آ رہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ آج کی اس دور میں سمجھنا مشکل ہے کہ کون ہمارا خیر خواہ ہے اور کون ہمارا بدخواہ ہے، اور کون کیسے واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے اور مختلف ذرائع سے کیسے ہمارے نوجوانوں کو گھیرنا چاہتے ہیں۔ کانگریس جنرل سیکرٹری نے کہا کہ تلنگانہ کی پولیس مسلمان نوجوانوں کو پھانسنا چاہتی ہے، کالج کے طلباء کو پھانسنا چاہتی ہے۔ میرے علم میں یہ بات آئی کہ بہت سے نوجوان جو اعلیٰ ٹاپ کے ہیں، وہ نوجوان اس طرح کی یوٹیوب اور فیس بک دیکھ کر پریشان، حقیقت میں ان کے دل میں ایمانی جذبہ ہے، ایمانی جذبہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط ہے، لیکن کون کیسے کس طرح آپ کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ اس راہ پہ جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس راہ پہ چل کر کے آپ خود اپنا، اسلام کا، مسلمانوں کا اور ملک کا نقصان کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم نوجوانوں کو چاہیے کہ اس سلسلے میں ہر قسم کی دہشت گردی سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور اپنے آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کے ساتھ مزاج پرسی کے لیے آپ تشریف لے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی پڑوسی تعلقات اچھے رکھے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آخری آیت سورہ آل عمران پڑھ کر بتانا چاہتا ہوں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، اللہ نے تم کو خیر امت کہا ہے، تم کو خیر امت بن کر کے اس ملک میں رہنا ہے، جہاں بھی رہنا ہے خیر امت بن کے رہنا ہے۔ خیر امت بن کر رہنے کے لیے اپنے پڑوسی غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ، اپنے پڑوسی برادران وطن کے ساتھ، اگر آپ تاجر ہیں، اگر آپ معلم ہیں، اگر آپ منصف ہیں، اگر آپ استاد ہیں، اور اگر آپ جو ہے اپنے حلقہ احباب ہیں، تو اپنے حلقہ احباب میں ہم کو چاہیے کہ سب سے پہلے ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ان کے سامنے پیش کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیش کریں۔ ابھی میں کتاب پڑھ رہا تھا، میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ مدھیہ پردیش میں ایک بہت اعلیٰ ڈگریاں ڈاکٹر مسلمان ہوگا۔ کیسے مسلمان؟ کہتے ہیں ان کا ایک دوست مسلمان تھا، وہ گاڑی میں کار میں جا رہے تھے، جاتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ راستے میں ایک کانٹے دار ٹہنی پڑی ہوئی، کانٹے والی ڈالی پڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے روکا ڈرائیور سے، ڈاکٹر دوست سے، ذرا روکو، آپ رکو۔ کہا کیوں رکے؟ ذرا رکو، بہت ضروری کام ہے۔ اس کے بعد اتر کر کے انہوں نے وہ کانٹے کی وہ ٹہنی کو اٹھا کے بازو کنارے پھینک دیا کے بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر غصے میں آئے، عجیب احمق آدمی ہو، ہمارا وقت برباد کیا، گاڑی تم نے خواہ روکی، جی تم نے غلط کیا؟ کہا نہیں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو دور کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک شخص کو دیکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے دیکھا جنت میں ایک شخص کو خوشی سے چلتے پھرتے ہوئے، پتا ہے اس کی کیا نیکی تھی؟ اس نے راستے میں پڑی ہوئے کانٹے دار ٹہنی کو ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس عمل کو قبول کیا۔